السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل جامعہ فیضان بن ثابت کو۔ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں بہت ہی قیمتی ویڈیو بیان لے کر حاضر ہوں جو حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب باخوی دامت برکاتہم کولار کا۔ وہ اس سے پہلے ویڈیو کو میں نے اپلوڈ کیا تھا، کسی وجہ سے وہ ویڈیو چینل سے ریجیکٹ ہو گیا تھا۔ دوبارہ میں اس ویڈیو کو جو ہے اپنے چینل میں اپلوڈ کر رہا ہوں۔ یہ ویڈیو ہے بنگار پیٹ کی مسجد رحیم کی ابتدا کا، آپ حضرات ضرور سنیے گا۔ بہت قیمتی اللہ کے گھر کو بنانے کی فضیلتیں کیا کیا ہیں، حضرت نے بڑے اچھے انداز میں صحابہ کی سیرت کو اس کے اندر بیان فرمایا۔ آپ حضرات ضرور سنیے گا اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ اور یہ اللہ ہی کے فضل سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور اپنی توفیق سے اس کے گھر بنانے کے اللہ نے ہمیں توفیق دی اور موقع اللہ نے ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جتنا ہمارے پاس اللہ نے جان دی ہے، مال دیا ہے، اللہ کے گھر کام آ جائے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، موت سب کو آنی ہے، اور پھر ایک موت کے بعد کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہاں زندگی کے اعتبار سے اللہ بدلہ دیں گے، عمل نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا عمل کی جگہ ہے، آخرت بدلے کی جگہ ہے۔ یہاں جتنی ہم نیکی کریں گے، جتنا خیر کریں گے، آخرت میں اللہ اتنا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو ہمارا جو کچھ بھی ہوگا وہ آخرت کے لیے ہے، اور ہم جتنا بھی لگائیں گے وہ آخرت کے لیے۔ اور سب سے بڑا خیر وہ ہے جس خیر کے اندر آدمی لگنے جا رہا ہے، وہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہے۔ یہ کتنا پیارا مجموعہ ہے جو آج بڑی خوشی سے یہاں پر جمع ہوا، اور اللہ کے گھر کے کام کے اعتبار سے کچھ نیتیں اور کچھ عزائم لے کر آ کر بیٹھا ہے، اور وہ اپنے عزائم اور نیتوں کو ظاہر بھی کرے گا۔ مگر خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنگار پیٹ میں سے اس مجموعے کو چنا، اور اللہ کے اپنے گھر کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کا انتخاب کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ کو بنایا، کچھ تعمیری کام تھا بیت اللہ کا، تو اس بیت اللہ کے کام کو پورا کیا، ختم ہوا کام، تو 100 اونٹ ذبح کیے مکے میں، سب مکے والوں کو دعوت کرائی، اور کہنے لگے، آؤ آج میرے طرف سے آپ حضرات کو دعوت ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس خوشی کی بنیاد پر آپ نے دعوت دی ہے، اس خوشی کا اظہار تو فرما دیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بس میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے مکے والوں کو میں نے جو دعوت دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اللہ نے اس کے گھر بنانے کی توفیق دی۔ اس توفیق پر میں نے سب لوگوں کو دعوت کی، سب لوگوں کو میں نے کھانا کھلایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا کام اپنے برگزیدہ اور پاک بندوں سے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بیت اللہ بنایا تو اللہ نے فرشتوں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بنانا چاہا، آدم علیہ السلام سے اللہ نے بنوایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے گھر کو پھر دوبارہ بنانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے گھر کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے کام نبیوں سے لیا، اور حالانکہ انبیاء وہ انبیاء علیہ السلام کی وہ شان ہے جن کی تربیت اللہ نے خود فرمائی۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادبنی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، میرے رب نے میری تربیت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے جو کام کو لیا ہے وہ اپنے نبیوں سے لیا، وہ بھی ایسے نبیوں سے لیا کہ جو اللہ کے خلیل تھے، برگزیدہ تھے،
اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی باتوں کو اپنے کلام مجید کے اندر بیان فرمایا، اور پھر لوگ قیامت تک ان باتوں کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نبیوں سے اپنے گھر پہ کام کیا، اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے خوش نصیبوں کو اس کے گھر کے بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں قبول کیا، حالانکہ ہم قابل نہیں ہیں۔ میں ایک بات گزشتہ وہاں مسجد سمیہ میں بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نوازنا چاہتے ہیں تو اسے اپنے گھر بنانے کی توفیق دیتے ہیں۔ توفیق اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے، توفیق جو ہے وہ اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے۔ اگر اللہ گھر بنانا چاہے تو جیسے چاہے اللہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا بغیر ستون کے، زمین بنائی، اس کے اوپر اللہ نے پہاڑوں کو رکھا، اللہ تعالیٰ نے سمندر بنائے، کتنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا۔ خود حضرت انسان، اس انسان کے بنانے پر اللہ نے قسمیں کھائی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین انداز سے پیدا کیا۔ اللہ چاہتے تو کن فیکن سے اپنی مسجد بنوا دیتے، مگر اللہ تعالیٰ نے بنانے کے اعتبار سے بندوں کو چنا، تاکہ میرے بندے میرا گھر بنائے، تاکہ میرے بندوں کو میں نوازوں، تاکہ میرے بندوں کو میں کچھ عطا کروں۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے مسجد بنانے والوں کے لیے خوشخبریاں سنائی ہیں، بشارتیں سنائی ہیں کہ جو مسجد بنوائے یا مسجد کے لیے کوئی نہ کوئی چیز پیش کرے، چاہے وہ اینٹ ہو، چاہے وہ سیمنٹ ہو، چاہے وہ گارا ہو، چاہے وہ کمبی ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ کسی طریقے کا بھی اللہ کے گھر کے لیے چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بندہ پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی شان سے عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیفیت دیکھتے ہیں، بندہ جب لگا رہا ہے تو اس پر اللہ نوازتے ہیں، اور دے بھی رہے ہیں، نہ تو جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے، نہ جان، اس لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، نہ تمہاری جان تمہاری ہے نہ مال تمہارا ہے، یہ جان میری امانت ہے، مال بھی میں نے تمہیں دیا ہے۔ حالانکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر دیکھ کر یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بندوں لگاؤ، مگر نوازنے والا میں ہوں، اس کے بدلے میں تمہیں کیا دوں گا؟ جنت دوں گا، اس کے بدلے میں تمہیں کیا دوں گا؟ میری عطا فرماؤں گا، اور آخرت میں تمہارے لیے بہترین محل عطا فرماؤں گا۔ اور بلکہ اتنا نہیں، اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے، اپنی شان سے دیں گے، جو اللہ کے گھر کو خوشنودی کے ساتھ آدمی اخلاص سے، خوشنودی سے، محنت سے جب بنوا رہا ہے تو اس بنوانے پر اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے، وہ اللہ کی شان ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ کیا دیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز میں آپ حضرات کو ایک بات بتانا چلوں کہ چند چیزیں وہ ہوں گے جو آدمی کے لیے آخرت میں گواہ کا سبب بنیں گے۔ ایک وقت وہ ہوگا کہ آدمی وہاں دوڑے گا، چلائے گا، نفسی نفسی کہے گا، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ ہر آدمی دوڑے گا، باپ بیٹے سے دوڑے گا، بیٹا باپ سے دوڑے گا، ماں بیٹے سے دوڑے گی، بیٹا ماں سے دوڑے گا، رشتہ بھول جائے گا، آدمی اپنے آپ میں لگے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، مگر چند ایسی چیزیں ہیں جہاں آخرت کے اندر گواہ بن کر آئیں گے۔ وہ گواہ میں وہ چیزیں ہیں جیسا کہ آدمی نے ایک اللہ کے گھر کی زمین بنائی، کل آخرت میں وہ زمین اس بندے کے لیے گواہ بنے گی۔ جس نے اینٹ لگائی وہ اینٹ اس کے لیے گواہ بنے گی، ہر چیز اس کے لیے گواہ بنے گی کل آخرت کے میدان میں۔ اے اللہ میں گواہ ہوں اس نے وہ زمین دی، میں گواہ ہوں اس نے وہ اینٹ دی، میں گواہ ہوں کہ اس نے وہ چھت بنوائی، میں گواہ ہوں کہ اس نے تیرے گھر کے اندر لوگوں کے آنے کے لیے راحتوں کا سامان مہیا کیا، میں گواہ ہوں، زمین گواہ بنے گی۔ بلکہ اتنا تک لکھا ہے کتابوں کے اندر کل آخرت کے میدان میں
آخرت کے میدان میں نفسی نفسی کے عالم میں اللہ کے گھر بنانے والوں کے لیے بیت اللہ گواہ بنے گا. کتنی بڑی شان کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہانے کے طور پر نوازنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنوایا. اس بیت اللہ کے بنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا نوازا، اللہ تعالیٰ نے کیا قبولیت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا. اللہ اکبر. علماء اکرام نے، محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ نے نوازا بہت، مگر اس میں سے ایک چیز اللہ نے وہ نوازی، ایسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازی، وہ ایسی چیز تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے دو اولاد، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق سے سارے بنی اسرائیل کے انبیاء دنیا میں تشریف لائے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا تو حضرت اسماعیل سے ایک نبی آئے جو امام الانبیاء تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے دوستوں، ایک اللہ نے گھر بنوایا اور پھر بنوانے کے بعد اللہ نے نوازا، اور نوازا تو بھی ایسے کہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی نسل. اللہ اکبر. جیسا میں ابھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے نا، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان، یعنی ولد اسماعیل سے لے کر کنانا، کنانا سے لے کر بنو ہاشم، بنو ہاشم سے قریش، قریش سے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں یہ جو خاندان چلا، اللہ نے نوازا، اللہ نے نوازا. یہ اللہ نے کہا نبی بناؤ بیت اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنوایا، اور بنانے کے بعد پھر کیا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے نوازا. کیا نوازا؟ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، خاندان. حضور خود فرماتے ہیں میری ماں آمینہ سے لے کر حضرت حاجرہ تک کسی عورت نے گناہ نہیں کیا، اور فرماتے ہیں کہ بنو کنانا میں کوئی مرد بے حیا نہیں تھا. اللہ نوازتے ہیں. آج آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ایک مسجد رحیم کی تعمیر کے لیے. اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے اس گھر کے لیے، اس مسجد کے لیے اپنی زمین پیش کی. پتہ نہیں کل آخرت میں کیا اللہ دیں گے. اور پھر اس کے بعد اس پر ایک تعمیر کھڑی ہوگی. اس تعمیر پر جو یہ آنے والا سارا مجموعہ اخلاص کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنا اظہار ظاہر کرے گا اور اپنی پونجی، اپنا مال، اپنا جان، اپنی صلاحیتیں اسے لگائے گا اور لگا کر اللہ کے گھر کو بنائے گا. مگر یہ جانتے نہیں ہے ہمارا جنازہ اٹھے گا، لوگ ہمیں قبر میں لے جائیں گے، ہمارے اوپر مٹی ڈالیں گے اور واپس آ جائیں گے. دنیا ساتھ نہیں جائے گی، مگر یہ گھر پر قیامت تک کی جتنی عبادت وہ ساتھ لے جائے گی. قیامت تک. آپ صرف یہ اندازہ لگا لو کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں قیامت تک کے فیصلے کو لے کر بیٹھے کہ آج ہمارا حصہ لگے گا تو اس کا اجر ہمیں قیامت تک، اس کا بدلہ ہمیں قیامت تک. اور پھر دینے والی ذات اللہ کی ہے کہ وہ ہم آج اللہ کے گھر کو ہم نے بنایا، اور کل آخرت کے میدان میں اللہ اپنی شان سے ہمارا گھر کیسے بنائے گا؟ ارے اللہ کیسے بنائے گا؟ اللہ اکبر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صرف حضرت ابو بکر کو، ابو بکر میں نے تمہارا دنیا میں احسان نہیں ادا کر سکا، میں نے سب کا احسان. ابو ایوب انصاری نے گھر دیا تھا حضور کو، حضور نے ان کا بھی احسان ادا کر دیا. اللہ کے نبی نے دنیا میں کسی کا احسان رکھ کر دنیا سے نہیں گئے، حضور سب کا احسان اللہ کے نبی ادا کر کے گئے. مگر صرف ایک تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے فرمایا ابو بکر میں نے تمہارا احسان ادا نہیں کر سکا، اس کا بدلہ میں اللہ سے دلاؤں گا. تو یہ میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ زمین پر آپ نے اللہ کا گھر بنایا، کل آخرت میں اللہ اپنا احسان ادا کر کے دکھائے گا. اللہ اپنا احسان ادا کر کے دکھائے گا.
इसीलिए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने जब मस्जिद बनवाई ना, मस्जिद नबवी को ऐसे खूबसूरत बनाया मस्जिद नबवी को, लोगों ने कहा हुजूर की जमाने की मस्जिद सादगी पर थी, हजरत अबू बकर के जमाने की मस्जिद सादगी पर थी, हजरत उमर के जमाने की मस्जिद सादगी पर थी। हजरत उस्मान आए, उन्होंने लकड़ियां मंगवाई और उन्होंने खूबसूरत बनाना चाहा। हजरत उस्मान मिंबर पर खड़े होकर कहने लगे, सुनो मैं मस्जिद बनवा रहा हूं क्योंकि मैंने हुजूर से सुना है जितनी मस्जिद अल्लाह के घर को जितना खूबसूरत बनाओगे इतना खूबसूरत जन्नत में अल्लाह उसका महल बनवाएगा। और फिर आगे बयान फरमाया, ओ मदीने वालों सुनो, या अंसार सुनो, या मुहाजिर सुनो, या जो भी आए हुए कबाइल मदीने के अंदर आबाद है, कोई एक पैसा मस्जिद नबवी को नहीं लगाएगा, अगर लगाऊंगा तो उस्मान लगाऊंगा। और जितनी जो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने मस्जिद नबवी बनाई उस जमाने की, अल्लाह अकबर, के अंदाजा नहीं लगा सकते। वो आज भी वो जगह मौजूद है, उन्होंने अरबों ने जो है वो सुतून पर लिखा है, यहाँ तक हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने मस्जिद बनवाई थी। अल्लाह अकबर, इतनी खूबसूरत बनवाई, खुद के पैसों से बनवाई और फिर इस जज्बे से बनाई कि कल आखिरत में अल्लाह बेहतरीन महल देगा, बेहतरीन महल। इसीलिए हदीस में आता है क़यामत में सबसे जल्दी हिसाब अल्लाह हजरत उस्मान का लेंगे। अल्लाह अकबर, सबसे ज्यादा हजरत उस्मान कर लेंगे। इतनी खूबसूरत मस्जिद बनवाई, आज तुर्कों ने बनवाई मस्जिद नबवी को, मस्जिद नबवी को तुर्कों ने बनवाई। जो आज जो मंजर में मस्जिद नबवी का नजर आता है ना, लोग जाते हैं तो नहीं आज इंसान ने नहीं बनाया, फरिश्तों ने बनाया है। क्या खूबसूरत मस्जिद, अल्लाहु अकबर, क्या बेहतरीन मनाजिर उस मस्जिद के, क्या आलीशान मस्जिद, अल्लाहु अकबर। जब मस्जिद बनवाई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद नबवी को बनाने के लिए, जैसा अभी हमारे मौलाना कह रहे थे कि यतीम बच्चों से आपने जमीन को खरीदा, वो यतीम बच्चे भी देखो हुजूर से कहने लगे, नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के घर के लिए देना चाह रहे हैं, आप ले लीजिए। हुजूर ने फरमाया नहीं, मेरी फरमा दिया अबू बकर कुछ पैसे इनको दे दो यतीम बच्चों को। हुजूर ने भी खुद अपने दीनार और दिरहम उठा कर दिए। अबू बकर ने फरमाया, अबू बकर अल्लाह के घर के लिए मेरा भी माल लग जाए क्योंकि इसकी फजीलत बहुत बड़ी है, इसकी फजीलत बहुत बड़ी है। हुजूर ने वो यतीम बच्चों से जमीन को लिया और आपने उस जमीन को साफ किया और आपने उसे मस्जिद बनवाने के लिए पत्थर मंगवाए। सहाबा पत्थर ले आते थे और जानते हो ये सारे मजमे से मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, आज अल्लाह ने आपको यहाँ बिठाया है, जिस जमीन पर बिठाया है एक वक्त आएगा यहाँ मस्जिद होगी, यहाँ कुरान पढ़ा जाएगा, यहाँ नमाज पढ़ी जाएगी, यहाँ पर माशाअल्लाह अमाल होंगे, मस्जिद नबवी वाले अमाल इस मस्जिद की जमीन पर यहाँ पर होंगे। आप हज़रात से मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपने जमीन खरीदी, आपने उसको मस्जिद बनवाया तो सहाबा इकराम को बुलाया और ऐसा आज आप आए हो तो सहाबा इकराम आए मस्जिद नबवी में। हुज़ूर का चलो मस्जिद बनवाना है, खजूर के दरख्त थे, आपने सारे दरख्तों खजूरों को काटा और फिर आपने जो है ना उस सारे खजूरों के खत्म किया और फिर आपने मिट्टी मंगवाई और मिट्टी मंगवा कर आपने जमीन को लेवल किया। आपने जमीन को सहाबा इकराम से कहा पत्थर लाओ, तो सहाबा गए पत्थर लाने के लिए, वजन पत्थर ले आ रहे थे सहाबा। इसीलिए मैं ये सारे मोहल्ले वालों से अर्ज करना चाहता हूँ, जब घर इस मोहल्ले के अंदर बन रहा है खुद मजदूर बन के काम करो, कभी मिट्टी गारा मिलाओ, कभी ईंटें वगैरह उठाया करो, कभी आप मस्जिद को काम किया करो। ये कोई मामूली चीज नहीं। आज जमीन पर बैठे हो, ये जमीन तुम्हें कहाँ पहुंचाएगी इसका एहसास आखिरत में मालूम होगा, खबर में मालूम होगा। और फरमाते हैं कि आखिरत की जन्नत के दर्जात पर पता चलेगा कि हमने इस जमीन पर
ایک حضرت عمر آئے مسجد نبوی میں، صحابہ بھی آئے ساتھ میں. حضور نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے کہا ایک بڑھیا کا انتقال ہو گیا، اس کی جنازے میں گئے تھے اور دفن کر کے آ گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس بڑھیا کی نماز جنازہ پڑھا کے آئے ہیں جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی. کیا کیا کرتی تھی؟ مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی. حضور نے سنا اچھا، فرماتے ہیں کہ ان کی نماز جنازے میں آئے ہو. حضور نے فرمایا کاش مجھے بھی اطلاع کر دیتے، میں بھی اس کی جنازے میں آ جاتا. مسجد کی جھاڑو دینے والے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جھاڑو دینے کی جنازہ میں بھی آ جاتا. ارے مجھے بتا دیا کرو، جب کوئی ایسے مرے تو مجھے بتا دیا کرو. حضور مسکرائے تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا رہے ہو، کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، میں اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے. مسجد کی صفائی، اللہ اکبر. مگر میں آپ حضرت کی بات، حضرت آ رہے ہیں انشاءاللہ، حضرت کی بہت قیمتی باتیں آپ حضرت کے سامنے آئیں گے. مگر میں آپ کو مسجد نبوی کا ایک چھوٹا منظر سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. وہ منظر ایسا تھا، اللہ اکبر. حضرت عمار 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے. کتنے پتھر اٹھائے ہوئے تھے؟ حضرت عمار کوئی معمولی صحابی نہیں. حضور نے ان کو دیکھ کر فرمایا عمار، فرماتی باغی تمہیں قتل کریں گے. پتھر اٹھائے مسجد کے. حضرت عمار کو دیکھ کر حضور نے فرمایا وہ عمار، باغی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا. کہتے کہا عمار تمہیں شہید کریں گے. حضرت عمار پتھر اٹھائے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی فرماتی مظلوم بن کے مروں گا یا ظالم بن کے مروں گا؟ سوال دیکھو حضرت عمار کا، مظلوم بن کے مروں گا یا ظالم بن کے مروں گا؟ حضور نے فرمایا مظلوم بن کے مرو گے تو یا رسول اللہ خوشی سے وہ موت منظور ہے. اللہ یا رسول اللہ وہ موت منظور ہے، مظلوم بن کے مروں مجھے منظور ہے اللہ کے نبی. تو حضور نے فرمایا او عمار یہ 2 پتھر کیوں اٹھا رہے ہو؟ ایک پتھر اٹھا کے لاتے، 2 پتھر کیوں اٹھا رہے ہو؟ تو حضرت عمار نے فرمایا یا رسول اللہ 1 پتھر میں نے اپنے لیے اٹھایا ہے تاکہ یہ ثواب مجھے ملے. سن رہے ہو بھائی؟ 1 پتھر میں نے اٹھایا ہے یہ ثواب مجھے ملے، دوسرا پتھر میں نے میرے نبی کے لیے اٹھایا ہے. اللہ اکبر. کیا دیکھو صحابہ کا، اللہ اکبر، کیا صحابہ کی محبت، کیا صحابہ کا پیار. 2 پتھر اٹھائے یار، وزن ہے عمار 1 اٹھاؤ کا نہیں، اللہ کے نبی 2 اٹھائے ہو. اور صحابہ پتھر اٹھا کے لا رہے، بڑے وزنی پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں پہاڑوں سے. وہ بھی ایسے مدینے کے پہاڑ ہوتے نا، ان پہاڑوں سے لا کر پتھر جمع کر رہے. اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے تو حضور کے سامنے وہ صحابہ فرما رہے لا عیش الا عیش الاخرہ. کیا جملے صحابہ کے، یہ سارے مجموعے سے عرض کر رہا ہوں. وہ کہنے لگے اے اللہ دنیا کا عیش کوئی عیش نہیں ہے، آخرت کا عیش ہمیشہ کا عیش ہے. آخرت کا عیش ہمیشہ کا عیش ہے. وہاں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی نے کہا اللہ، دیکھو یہ سارے مجموعے سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج یہ مجموعہ بیٹھا ہوا ہے، وہ صحابہ کا مجموعہ بھی مسجد نبوی کے کام پر بیٹھا ہوا تھا. وہ صحابہ کا مجموعہ کہہ رہا تھا اللہ اگر تو توفیق نہ دیتا تو نہ ہم نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے. اللہ تو اگر ہدایت نہ دیتا تو تیری مسجد کا کام ہم نہ کرتے. اللہ صحابہ پتھر بھی اٹھا رہے ہیں، لا کر رکھ بھی رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے اٹھایا، حضرت عمر نے اٹھایا، حضرت صحابہ اکرام نے پتھروں کو اٹھایا اور مسجد نبوی کو بنایا. اللہ اکبر. وہ مسجد نبوی جہاں کام کرنے والے مزدور بھی صحابہ، اور مزدور بھی کون؟ صحابہ. کام کرنے والے بھی کون؟ صحابہ. اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ نے جو ہے نا مسجد کے اندر جو ہے نا وہ جو مصلی تھا وہاں آپ نے پتھر رکھے اور آپ نے مسجد نبوی کو بنایا. آج کتنا خوش نصیب یہ مجموعہ بیٹھا ہوا ہے. آج آپ حضرات صحابہ کی نقل کو لے کر بیٹھے. آپ حضرات میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، صحابہ کی نقل کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہی جذبے کے ساتھ اس مسجد کو بنواؤ، اسی جذبے کے ساتھ. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جان ہماری نہیں، مال ہمارا نہیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے جس نے ہمیں دیا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہ دیتا تو پتہ نہیں ہماری زندگیاں کہاں ہوتی. کتنے ہزاروں لوگ دنیا میں ہیں
फरमाती हैं कि जो रास्तों में पड़े हुए हैं, गुर्बत है, अल्लाह तबारक व तआला ने माशाअल्लाह माल भी दिया, अल्लाह ने इज्जत भी दी, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की सलाहियत वाला भी अल्लाह ने बनाया है। जब अल्लाह का दिया हुआ जान, अल्लाह का दिया हुआ माल जब अल्लाह ने दिया है, उसे खर्च करे अल्लाह के घर के लिए। ये सारे मजमे से अर्ज करना चाह रहा हूँ, यहाँ जाने से पहले जो है, यहाँ से जाने से पहले जो है, ये नियत लेकर जाए कि इंशाअल्लाह अल्लाह के घर नहीं, अल्लाह के बगले बनाएंगे। इंशाअल्लाह हजरत आ गए हैं, इंशाअल्लाह तफसील से आप हजरात के सामने बात आएगी, इंशाअल्लाह गौर से सुने और फिर सारा मजमूआ जो है अज़ाइम भी करें। अल्लाह ताला जितनी बातें कही गई, सुनी गई, अल्लाह इन बातों पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। लहू मत नबी का